بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 13 جنوری 2021 ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شریف خاندان کے داماد اور مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر کے بارے میں ایک بڑا انکشاف ہوا تھا، بلکہ انکشاف کیا ہونا، کیپٹن صفدر نے بجسم خود JIT کے سامنے پیش ہو کر یہ اقرار و اعتراف کر لیا تھا کہ شریف خاندان کی طرف سے مجھے ماہانہ 1500 ریال دیے جاتے ہیں۔ ناظرین شریف خاندان کیپٹن صفدر سے ان 1500 ریال کے عوض کیا کام لیتا رہا، اس حوالے سے ہم اپنی تفصیلات اور گزارشات وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں۔ ناظرین کیپٹن صفدر کبھی نعروں پہ اور کبھی سیکیورٹی پہ مامور کر دیے جاتے ہیں اور کبھی کیپٹن صفدر ڈرائیور کے خدمات سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو کا آج کی اس ویڈیو کا تعلق مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن کے حوالے سے چند نئے ہولناک اور دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ناظرین میرے خیال میں، میرے ذوق کے مطابق جو ہے اب اس دلیل کا اعادہ کرنے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے مذہب کا جو نعرہ ہے اس کو اپنا استعارہ بنا لیا ہے اور مذہب کو ہمیشہ وہ اپنی ذاتی منفعت کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن کے حوالے سے چند ہولناک انکشافات میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے اب جو حج کے معاملات ہیں اس میں بھی کرپشن کی ہے اور اس حوالے سے بھی اعداد و شمار سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب نے 4 فرنٹ کمپنیز بنائی عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ۔ پہلے سال ان 4 فرنٹ کمپنیز کو حج کا کوٹا دیا جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ بدستور ہر سال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہے حج کے معاملات میں بھی کرپشن کرنا۔ ناظرین آپ نے ایک نام سنا ہوگا رؤوف ماما، جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے سگے ماموں بھی ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے فرنٹ مین بھی ہیں۔ اب جو نئے انکشافات سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ رؤوف ماما کے بھی درجن بر جو ہے فرنٹ مین موجود ہیں اور ان کے نام پہ بھی جو ہے کرپشن کی گئی ہے۔ اس کیس کی جو ریزمبلنس ہے، جو سملرٹی ہے، جو مطابقت ہے، جو موافقت ہے، وہ قائم ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 29 فیک اکاؤنٹس بنائے تھے آصف زرداری نے اور فریال تالپور نے، بلاول زرداری نے، مراد علی شاہ نے، کسی نے جو ہے نا رکشے والے کے نام پہ، فالودے والے کے نام پہ، گھریلو خواتین کے نام پہ، مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ انہوں نے جو ہے نا فیک اکاؤنٹس بنائے تھے۔ یہی طریقہ واردات یہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے استعمال کیا ہے۔ اپنے ماموں کو فرنٹ مین بنایا اور ان کے ماموں رؤوف ماما نے مزید درجن بر جو ہے وہ فرنٹ مین اپوائنٹ کر لیے اور ان کے نام پہ کرپشن کی جائیدادیں بنائی اور اثاثے بنائے۔ ناظرین رؤوف ماما کے جو فرنٹ مین سامنے آئے ہیں ان کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رؤوف ماما کا جو پہلا فرنٹ مین ہے وہ ہے ان کا ڈرائیور عبداللہ۔ اس ڈرائیور کے نام پہ شور کوٹ میں 88 کنال زمین موجود ہے۔ شور کوٹ ڈی خان میں وہ جگہ ہے جہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا مدرسہ موجود ہے اور گزشتہ 25-30 سالوں سے وہ مدرسہ جو ہے زیر تعمیر ہے اور تاحال جو ہے وہ تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح رؤوف ماما کا جو فرنٹ مین ہے عبداللہ، اس کے نام پہ وانڈا مدد ڈیرہ اسماعیل خان میں 1000 کنال زمین موجود ہے اور ڈرائیور عبداللہ نے یہ زمین خریدی ہے ناظرین نواز محسود سے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، ایک اور فرنٹ مین ہے ان کے دین محمد، ان کے نام پہ ناظرین 4 کروڑ کا ایک بنگلہ موجود ہے اور اس کے علاوہ ڈیفنس میں جو کہ بہت مہنگے ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، ڈیفنس میں ایک اور بنگلہ بھی ان کے نام پہ موجود ہے۔ آگے چلیں ناظرین،
تیسرے فرنٹ مین ہیں، ان کا نام ہے گل ظریف، اور اس کے نام پہ 600 کنال زمین، ایک بنگلہ، 32 مرلے کا پلاٹ، بنو روڈ پہ ایک اور پلاٹ اور 5 دکانیں موجود ہیں۔ اشفاق احمد یہ کلاس 4 کے ملازم ہیں، ان کے نام پہ 5 ٹرالیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور فرنٹ مین ہیں ناظرین، ان کے نام ہیں قاری اشرف، دلاور وزیر، اور ایک فرنٹ مین کا نام ہے دین اسلام۔ دین اسلام ان کا نام رکھا گیا ہے اور ان کے نام پہ 600 کنال زمین موجود ہے۔ ناظرین ایک اور فرنٹ مین ہے رمضان، اور ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی فرنٹ مینوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ بنو روڈ پہ ان کا ایک بہت بڑا پلازا ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی موجود ہے، اور ان کے نام پہ، رمضان کے نام پہ اور رمضان کے بیٹے کے نام پہ 4 کروڑ کا بنگلہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے جائیں ناظرین، گل مینگل ایک اور ان کے فرنٹ مین ہیں، ان کے نام پہ موضع نور اسلام آباد میں یعنی کہ بہت بڑی زمین موجود ہے، اور خبریں یہ ہیں ناظرین کہ انہوں نے اس زمین میں پلاٹنگ کر کے باقاعدہ اس کی جو ہے نا فروخت بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کے علم میں آ چکا ہے کہ ریاستی ادارے جو ہے اب ان کی کرپشن کی جڑوں تک، کرپشن کی تہوں تک تقریباً پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گرجنا اور برسنا جو ہے ہر روز اس میں شدت آ رہی ہے، اس میں حدت آ رہی ہے، اس میں اضافہ آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے۔ ناظرین یہ چند ایگزامپلز تھی، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی۔ بہت سارا ڈیٹا، بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ابھی میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں مراد سعید صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی فیڈرل منسٹر ہیں، ان دونوں نے مشترکہ آج ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی ہے، اور یہ حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مراد سعید نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ صرف کرپشن کے حوالے سے ہمیں حقائق سے روشناس کر رہے ہیں، تو آپ ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ تو مراد سعید نے کہا کہ ریاستی ادارے موجود ہیں، اور آئین نے ریاستی اداروں کو، متعلقہ ریاستی اداروں کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ ان معلومات پہ ایکشن لیں۔ ہم خود ذاتی حیثیت میں جو ہے ایسے معاملات میں ایکشن نہیں لے سکتے۔ مراد سعید نے کہا کہ نیب کے پاس بھی یہ ریکارڈ موجود ہے، اب نیب کا کام ہے کہ وہ اس حوالے سے منطقی تحقیقات کرے اور ان کو طلب کیا جائے، یا اس کے علاوہ عدالتوں میں بھی یہ کیسز چلے جاتے ہیں، وہاں سے ضمانت وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی مراد سعید نے جو اپنی آئینی کمپلژنز ہیں، جو مجبوریاں ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن کے حوالے سے تقریباً 1 درجن سے زائد ویڈیوز میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، ابھی تو جو گزشتہ 4-5 روز قبل میں نے اپنی ویڈیوز میں ان کی کرپشن کے حوالے سے چند حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، آپ ان دونوں کو ساتھ کنیکٹ کر لیں، اس میں تطبیق قائم کرنے کی کوشش کر لیں، تو اس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس قدر لوٹ مار کی گئی ہے اس ملک میں، بخدا یہ تو عنایت الہی ہے کہ یہ ملک الحمدللہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ ان لوگوں نے گزشتہ 3 دہائیوں میں اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر روا نہیں رکھی۔ بخدا اس قسم کے اعداد و شمار آپ دیکھ لیجئے گا، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عشر اشیر بھی نہیں ہے، اور مزید بھی ابھی میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ خیر ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنی ہی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔